اسلام میں جانوروں کے حقوق کیا ہیں؟ سنیے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں، لیکن ان مقامات میں بھی آپ کی جو شان تمام جہانوں کے لیے عام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ہے۔ مخلوقات میں انسان، جن، ملائکہ، حور و غلمان، چرند پرند اور حیوانات و درندے سب آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ مخلوقات سے پیار کی نبوی تعلیم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام مخلوقات کے لیے جو محبت اور رحمت کا پیغام ہے وہ کسی اور کی تعلیمات میں نہیں ملتا۔ افسوس کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو سفاکیت اور ظلم کی شبیہ سے تشبیہ دی اور ہمارے سادہ لوح مسلمان ان کے اس فریب کا شکار ہو گئے۔ ایسے وقت میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات سے امت کو آگاہ کیا جائے، تاکہ امت کو یہ احساس ہو سکے کہ ان کا رشتہ اس رحمت للعالمین سے ہے، جن کے رحمت کا تعلق فقط انسان تک محدود نہیں بلکہ ان کے دامن رحمت کی وسعتیں تمام مخلوقات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ حیوانات بھی آپ کی رحمت سے بہرہ ہیں۔ چرند پرند اور حیوانات سے شفقت اور رحمت کی تعلیمات محض زبانی نہیں ہیں، نہ ہی سقراط، بقراط، ارسطو، بطلیموس، فیثاغورس جیسے فلاسفروں کے فلسفے کے مانند ہے کہ جس میں عمل نام کی کوئی رمق بھی نظر نہ آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں معلومات نے معمولات کا ایسا خوبصورت لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ آج تک دنیا اس سے رہنمائی لیتی آ رہی ہے اور لیتی رہے گی۔ جانوروں سے نرمی کی ہدایات، ان سے رحم و کرم کا معاملہ، جانوروں پر ظلم کو جرم قرار دینا اور جانوروں کو تکلیف دینے کو دل کی سختی قرار دینا رحمت للعالمین ہی کی تعلیمات میں موجود ہے۔ سنیے، جانوروں کو باندھ کر تکلیف نہ دیں۔ ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حکم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ایک مرغی کو باندھ کر مار رہے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے روکا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا۔ وہ چند قریشی جوانوں کے قریب سے گزرے جو ایک مرغی کو لٹکا کر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کے بیٹے کو دیکھا تو فوراً منتشر ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت غصے سے پوچھا، ایسا غلط کام کس نے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی ذی روح کو باندھ کر نشانہ بازی کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دی ہے۔ جانوروں کو آگ سے نہ داغیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک ایسا گدھا گزرا جس کے منہ کو آگ سے داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ صحیح مسلم۔ جانور پر ظلم نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی باندھ کر رکھنے کی وجہ سے عذاب دیا گیا، کیونکہ اس عورت نے نہ تو اسے کچھ کھلایا نہ پلایا، نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ کچھ کھا پی لیتی۔ صحیح مسلم۔ جانوروں کو ذبح میں بھی تکلیف نہ دیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے دو باتیں ابھی تک خوب یاد ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اللہ نے ہر معاملے میں احسان کو لازمی قرار دیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ اس کی وجہ سے ذبح ہونے والا جانور راحت پا سکے۔ صحیح مسلم۔ جانور کو بھوکا نہ رکھیں۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے اونٹ کے قریب سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے بہت دبلا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انہیں اچھے طریقے سے سواری بناؤ، اچھا کھلاؤ۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے آنسو پوچھے۔ اس نے رونا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے آ کر عرض کیا کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے۔ اونٹ نے مجھے آپ کی یہ شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو۔ سنن ابی داؤد۔ جانوروں پر ترس کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں چلا جا رہا تھا کہ اس سے پیاس نے بےتاب کر دیا، چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور پانی پی لیا۔ اس کے بعد جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور شدت پیاس سے کیچڑ کھا رہا تھا۔ اس شخص نے خود سے کہا کہ اس کتے کو بھی میری ہی طرح پیاس لگی ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر لیا اور کتے کے سامنے رکھا۔ کتے نے پانی پیا اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بندے کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ذی روح کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اجر ہے، اجر ہے۔ سنن ابی داؤد۔